ہے ان لوگوں کے آغوش میں بچے ڈال دیے جائیں کہ جنہوں نے خود بچوں سے گریز کر لیا. ایسے ظالم لوگوں کے پاس اپنے بچے ہم بھیج دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جنہوں نے اپنی اس جبلت کو دبا دیا, اس کے دائیات ختم کر دیے, جن کو اس عورت سے نفرت ہو گئی جو بچوں کو پیدا کرتی ہے, ان کی آغوش میں بچے ڈال دیں اپنے, کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو کسی درجے میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. مذہبی حلقوں میں, اور ہم یہ سب جانتے ہیں, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, خود اسلامی ممالک میں, خود وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ چیز پائی جاتی ہے, اس طرح اظہار نہیں ہوتا. مغرب میں ذرا زیادہ اظہار ہو جاتا ہے. ہم نے آج تک اس کو موضوع بنایا ہے حرام اور جس کو کہتے ہیں ممانعت اور وعیدیں اور عذاب کی باتیں سنا کر. کیا لگتا ہے آپ کو کیسے دعوت کا موضوع بنائیں, کیا بنائے استدلال ہو, کیا بنیاد ہو؟ آپ نے پیچھے بتائی ہے, لیکن اپروچ کے لحاظ سے کیسے ہمارے مذہبی علماء اس کو ایڈریس کریں تاکہ جو مخاطب ہے وہ اس کو محض کسی مذہبی روایت یا کسی تصور کا ایک اطلاق نہ سمجھے بلکہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے. دین کے کسی بھی حکم کو جب ہم جانتے ہیں تو یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ حکم بیان کہاں ہوا ہے اور حکم جو دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں کیا مقصد ہے جو حاصل ہوگا. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم جنس پرستی ہمارے ہاں الہامی لٹریچر میں زیر بحث آتی ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے ایک جرم کے طور پہ, اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا. اس جرم کو کہاں بیان کیا گیا ہے دین میں کہ یہ ایک ممنوع فعل ہے, حرام فعل ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے, کیوں ممنوع ہے, کیوں حرام ہے, اور اس فعل پر پابندی لگا کے کیا چیز ہے جو مذہب حاصل کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف قوم لوط کے سیاق میں نہیں فرمائی بلکہ جو اصولی باتیں کی ہیں, مثلا سورہ مومنون میں, مثلا سورہ معارج میں, اس میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ انسان کو جس طرح دوسری بہت سی جبلتیں دی گئی ہیں اسی طرح ایک جنس کی جبلت بھی اس کے اندر ہے, اور وہ اپنے جنسی جذبات کی تسکین چاہتا ہے, لیکن اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتا ہے. دین میں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ پورا انسان زیر بحث آتا ہے, لیکن انسان کی جبلت کیا ہے, اس کی ضروریات کیا ہیں, اس کے طبعی تقاضے کیا ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر جو ہدف حاصل کیا جاتا ہے وہ تزکیہ ہے, پاکیزگی. پورے دین کا مقصد یہی ہے, یہ خود بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دین کی ہدایت جب تمہیں دی گئی اور پیغمبروں نے آ کر دی, اور اب یہ اللہ کے آخری پیغمبر دے رہے ہیں, تو اس میں جس چیز کو نسب العین کی حیثیت حاصل ہے, جس نسب العین کو تمہیں دنیا میں پانا ہے, وہ یہی ہے کہ تم اپنا تزکیہ کر رہو, اور یہ تزکیہ ہے جس کا نتیجہ آخرت کی فلاح کی صورت میں نکلے گا. اس کو بنیاد سے بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر پیغمبر نبی آتے تو ہم نے جو تمہاری فطرت میں ہدایت دی تھی اس کا بھی یہی نتیجہ نکلنا تھا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یعنی ہم نے جب اس نفس کو بنایا اور سنوارا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں فجور و تقوی کو الہام کر دیا ہے, یعنی اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ کیا چیز نافرمانی ہے اور کیا چیز اللہ کی فرما برداری ہے, کیا چیز اپنے آپ کو عقل کے تقاضوں کے مطابق رکھنا ہے اور کیا چیز اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دینا ہے. اور اس کے بعد یہ نتیجہ بھی ہر شخص پر واضح ہوتا ہے, اگر وہ ذرا غور کرے تو یہ نتیجہ خود بھی سمجھ لیتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا وہی فلاح پائے گا, اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو اس تزکیے کو یا پاکیزگی کو ہدف بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں. ساری دین کی ہدایت اسی چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اس میں معاشرت سے متعلق, سیاست سے متعلق, معیشت سے متعلق, اسی طرح سے ہماری زندگی کے باقی معاملات سے متعلق, خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں, بہت سی ہدایات دی گئی ہیں. وہ ہدایات اصولی بھی ہیں جن کو ہم ایمان و اخلاق کی صورت میں بیان کرتے ہیں, اور وہ تفصیلی اور متعین بھی ہیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں یا الکتاب کہتے ہیں. تو دونوں طرح کی ہدایت اللہ کی طرف سے دی گئی, اور وہ ہدایت جو ہماری فطرت میں ودیت کی گئی تھی گویا اس اجمال کی تفصیل کر دی گئی, اس کو متعین کر دیا گیا
تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اور انسان اس کی پیروی کرے۔ تو اسی ذیل میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ پیش نظر نہیں ہے کہ تم کھاؤ گے، نہیں کھاؤ گے، لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھو گے، اس دائرے میں اپنی اس جبلت کی تسکین کرو گے۔ وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ میں نے تمہارے لیے بہت چیزیں پیدا کی ہیں، اس پر میرا شکر بجا لاؤ، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر میں نے پابندی لگائی ہے، اور اس پابندی لگانے کا سبب کیا ہے؟ تمہاری پاکیزگی کو تمہارے اس وجود میں بھی برقرار رکھنا، یعنی اس کے ظاہر میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اس کے باطن میں بھی۔ ظاہر کی پاکیزگی وجود سے مراد ہے یہ جو قالب مجھے آپ کو دیا گیا ہے، تو یہ قالب اپنا ایک باطن بھی رکھتا ہے اور اپنا ایک ظاہر بھی رکھتا ہے۔ تو جو اس کا ظاہر ہے اس میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اور جو اس کا باطن ہے اس میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے، اور وہ خور و نوش کے پہلو سے بہت سی ہدایات دے کر اللہ تعالیٰ نے متعین بھی کر دی ہے، واضح بھی کر دی ہے۔ تو انسان کو جو بڑی بنیادی جبلتیں دی گئی ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بھوک ہے، جس طرح سے پیاس ہے، اسی طرح جنس کی جبلت بھی ہے۔ تو جنس کی جبلت کو پاکیزگی کے دائرے میں رہنا ہے۔ کیوں یہ ضروری ہے؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ نسل انسانی کے بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی چونکہ انسان کا بچہ کسی درخت پر نہیں لگتا، جانوروں کے بچے کی طرح اگلے ہی لمحے میں کھڑا نہیں ہو جاتا، اس کو بہت ناتواں پیدا کیا جاتا ہے، اور بڑا لمبا عرصہ اسے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ والدین کے زیر سایہ رہے، باپ کی شفقت اس کو حاصل ہو، ماں اپنی توجہات کا اس کو مرکز بنائے، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، یہ سب کا سب ماں باپ پر منحصر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کوئی 10 12 15 سال کا عرصہ بلکہ تہذیب، تربیت، تعلیم کو شامل کر لیا جائے تو آج کے زمانے میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، یہ سب والدین ہی سے متعلق ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اسی حالت میں نہیں رہتا، وہ جوانی کے ایام گزارنے کے بعد مزمل ہونا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، بیماریاں آنی شروع ہوتی ہیں، پھر اس کو ایک مرتبہ خاندان کی ضرورت پڑتی ہے، گھر کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا ہو، کوئی اس سے محبت کرنے والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر پہلی مرتبہ اسے ماں باپ کی آغوش میں ڈالا ہے تو ماں باپ نے اس کے لیے غیر معمولی فطری محبت پیدا کی ہے، اور بعد کے زمانوں میں بھی یہ خاندان ہی ہے کہ جو محبت اور شفقت کے ساتھ بیماری تکلیف میں بعض اوقات برسوں کے لیے سنبھالتا ہے۔ اس ساری چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ انسانی نسل کے بقا کے لیے یہ ادارہ ضروری ہے، اور اس ادارے کی بنیاد، کیونکہ انسان جس عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ جنس کا اظہار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کہ اس میں عفت کے جذبات ہیں، جو اگر دونوں طرف موجود ہوں گے تو پھر یہ گھر اپنی پوری قوت کے ساتھ گھر بنے گا اور قائم رہے گا، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر اس میں انتشار و افتراق ہوگا، اختلال پیدا ہو جائے گا، اس کو وہاں قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ باعث ہے جس کو سامنے رکھ کے نسل انسانی کے بقا کے لیے جنسی جذبے کی تسکین کو میاں بیوی کے تعلق تک محدود کر دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے باہر اس کا اظہار کسی دوسری عورت سے ہو، کسی مرد سے ہو، جس سے بھی ہو، یہاں تک جانوروں سے بھی اگر ہوگا تو اسے سورہ معارج اور سورہ مومنون میں وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے ممنوع کر دیا ہے۔ اور یہ بالکل بدیہی چیز ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی ایسے بے لگام جذبے کو حدود کا پابند کرتے ہیں، اور جس جذبے میں یہ چیز بھی موجود ہو کہ اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان کو اپنا اسیر بنا لے، ایڈکٹ کر دے، اس میں ناگزیر تھا کہ یہ پابندی لگائی جائے، وہ لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ الا علی ازواجہم، یعنی یہ بیویوں کے مابین ہی رہنا چاہیے، بیویوں کے لیے شوہروں تک محدود رہنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے آگے تجاوز کرتا ہے تو یہ فرما دیا کہ وہ پھر عدوان کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسے گوارا نہیں کیا جائے گا۔ خود بیویوں کے ساتھ تعلق میں بھی ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ کیونکہ ایک خاص طرح کا ہیجان پیدا کر دیتا ہے، اس میں عقل چند لمحوں کے لیے معطل سی ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہت سی تعلیم دی ہے کہ ان حدود کے اندر رہنا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں جو فطرت کا بنایا ہوا راستہ ہے اسی کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیویوں کے پاس آؤ، تمہارا لباس ہے،
ان سے تعلق پیدا کرو، محبت کرو، سب معاملات سے گزرو، لیکن حیث امرکم اللہ، جو فطرت کا بتایا ہوا راستہ ہے اسی سے۔ یہاں پر بھی فطرت کے راستے کی پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اس لیے لگائی گئی ہے کہ انسان سے جو پاکیزگی مطلوب ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کسی غلاظت کی جگہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس کے اندر اس کے داعیات پیدا نہ ہو۔ تو میاں بیوی کے تعلق میں بھی نہ صرف یہ کہ اس کو میاں بیوی تک محدود کیا گیا ہے، بلکہ اس معاملے کی اجازت نہیں دی گئی، میاں بیوی کے تعلق میں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ دونوں باتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ ایک کی بنیاد اگر آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو وہ نسل انسانی کا بقا ہے، اور دوسری چیز کے بارے میں احتیاط اس تزکیے کے لیے ضروری ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں زندگی بسر کرنی ہے اور اس کا نتیجہ آخرت کی فلاح کی صورت میں نکلے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اس طرح کے کسی انحراف کی نہ انسان کی اپنی زندگی میں گنجائش ہے، نہ اس دائرے سے باہر کوئی گنجائش۔ ٹھیک ہے صاحب صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے واضح فرمایا کہ جنسی معاملات میں بھی جو حدود ہیں اس تک آپ نے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے اور فاحشہ کی طرف آگے نہیں بڑھنا، اور یہ پورا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس سے نسل انسانی کی جو بقا ہے اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ چند چیزیں میں چاہتا ہوں اس کی ذرا مزید وضاحت کریں۔ کیا یہ کہنا پھر درست ہے کہ اگر دین مثلاً یہ حکم نہ آتا، ہم جنس پرستی کے حوالے سے کوئی مذمت یا کوئی پس منظر میں چیز نہ ہوتی، تو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر اس چیز کو مخاطب کر کے لوگوں میں دعوت دے کر ممنوع قرار دے سکتا تھا؟ اگر ہمارے پاس اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو فطرت ہی کی بنیاد پر توجہ دلاتے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں اس وقت دنیا میں، کوئی بدھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، تو ہم جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یعنی کسی کو کسی ظلم پر توجہ دلاتے ہیں، غلطی پر توجہ دلاتے ہیں، باہمی معاملات میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ عالمی سطح پر بنیادی حقوق کو متعین کرتے ہیں، تو اس میں استدلال کس چیز سے کرتے ہیں؟ انسانی فطرت سے کرتے ہیں۔ تو بنائے استدلال دو ہی چیزیں ہیں، یعنی انسان کی فطرت جس کا ادراک عقل کرتی ہے اور پھر عقلی نتائج انسان کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض موقعوں پر مباحثہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر اسی اجمال کی تفصیل کر دیا، اس کو متعین کر دیا ہے۔ یہاں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کہیں قرآن کو سمجھنے میں ہو گیا، کسی روایت کو سمجھنے میں ہو گیا۔ تو اختلاف تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن بنائے استدلال دو ہی چیزیں ہیں، یعنی یا آپ فطرت کی مراجعت کریں گے یا آپ پیغمبروں کی ہدایت بتائیں گے۔ پیغمبروں کی ہدایت جب آپ قبول کر لیتے ہیں، جب اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر فطرت کے تقاضوں کو بھی اس کا محتاج ہونا پڑتا ہے کہ وہ پیغمبر سے اپنی تصویب پائیں۔ تو اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ اب دین کا تنہا ماخذ پیغمبر ہی کی ذات والا صفات ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو انسان کی فطرت میں بھی دی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہدایت پس منظر میں ہے وہ پیغمبر کے آنے کے بعد اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تصویب پیغمبر کرے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، نسل انسانی کی بقا میں کیا چیز مزاحم ہو رہی ہے ہم جنس پرستی میں؟ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں 100 کے قریب خاندان ہیں، 90 جو ہیں وہ میاں بیوی نے شادی کی ہوئی ہے، ان سے وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، 10 لوگ ہم جنس پرست ہیں، وہ تو بچہ بھی نہیں پیدا کر رہے۔ تو نسل تو پیدا ہو رہی ہے، اس کی بقا، فروغ، تحفظ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ معاملہ بھی تو چل رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر پیرلل یہ معاملہ چل رہا ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے بھی بڑا منیمم ہوتا ہے، تو اس سے نسل انسانی کی بقا میں کیا چیز ہے جو مزاحمت پیدا کر دیتی ہے؟ جب آپ کوئی بڑا مقصد سامنے رکھ کر لوگوں کی نصیحت کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے استثناء کیا قانون میں اور ہدایت میں بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک نظم بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بعض لوگ اس سے انحراف کریں گے ریاست کی سطح پر، اس میں جیلیں بھی بناتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، لیکن کیا اس کو سامنے رکھ کر ہدایت دی جاتی ہے؟ ہدایت تو سب کو یہی کی جاتی ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو نسل انسانی کا بقا ہے وہ اگر ایک مقصد ہے اور اس کے لیے عفت ناگزیر ہے، یعنی جنسی معاملات کی پاکیزگی بھی ناگزیر ہے، تو اس عفت کو نہ صرف یہ کہ ایک اصول کے طور پر بیان ہونا چاہیے بلکہ اپنے اطلاق میں اس کو قانونی حفاظت بھی حاصل ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ ریاست کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ کتنے لوگ، تھوڑے سے لوگ تو ہوں گے کہ جو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، کتنے حادثے ہو جائیں گے، 2 یا 4 ہو جائیں گے، تو آئیے لکھ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ قانون کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو کبھی بھی نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو اصول ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، یا جن چیزوں پر کسی انسان کے ساتھ کسی ظلم کا یا کسی اور اس طرح کے معاملے کے ارتکاب کا اندیشہ ہے،
وہاں آپ علی الاطلاق قانون سازی کرتے ہیں، البتہ کسی جگہ پر اس سے انحراف ہو جاتا ہے تو اس سے نمٹنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن لائسنس کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک، ہر آدمی کو معلوم ہے، بلکہ کس وقت قوموں کو معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کچھ قواعد بنائے ہیں قومی ریاستوں میں کہ کچھ لوگوں نے ناجائز طریقے سے آنا ہی ہے، اور بعض اوقات تو آنکھیں بھی بند کر لی جاتی ہیں ناجائز آنے والوں سے۔ آپ کی معاشی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر ان سے کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ کہہ دیں کہ اتنے لوگ ناجائز آ جایا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو لوگ اس طرح سے ایک خاندان بناتے ہیں، بلکہ اب تو موجودہ دنیا میں ان کو خاندان کا سٹیٹس بھی دیا جا رہا ہے اور ان کی شادی کو بھی جس کو آپ کہتے ہیں قانونی طور پہ تسلیم کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے آپ لوگ پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یتیم خانوں میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ میاں بیوی، دو مرد حضرات یا دو عورتیں ہی میاں بیوی کا وہ ایک مصنوعی رشتہ پیدا کر کے ان بچوں کو گود لیتے ہیں، فاسٹر کیئر کے طور پہ ان کو سنبھالتے ہیں، تو نسل انسانی کی بقا تو ہم کر رہے ہیں، آپ نے تو پیدا کر کے چھوڑ دیے تھے، ہم نے سنبھالنا شروع کر دی۔ بڑی خطرناک صورتحال ہے، ان لوگوں کی آغوش میں بچے ڈال دیے جائیں کہ جنہوں نے خود بچوں سے گریز کر لیا۔ ایسے ظالم لوگوں کے پاس اپنے بچے ہم بھیج دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جنہوں نے اپنی اس جبلت کو دبا دیا، اس کے دائیات ختم کر دیے، جن کو اس عورت سے نفرت ہو گئی جو بچوں کو پیدا کرتی ہے، ان کی آغوش میں بچے ڈال دیں اپنے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو کسی درجے میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ بچے بھی انہی لوگوں کے پاس جانے چاہیے جو بچوں سے واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ بچے کیا چیز ہوتے ہیں اور بچوں سے کیا شفقت محبت کرنا ہوتی ہے۔ ان سے بھی بعض اوقات اپنے بچوں کے سوا دوسروں کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو کسی کی آغوش میں ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی بعض لوگ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ کے اب ہمارے بچے بھی لینا چاہتے ہیں ہم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ شادی کا کیا لفظ آپ نے استعمال کیا؟ شادی کا ادارہ کوئی تماشا نہیں ہے، وہ قائم ہی نسل انسانی کی بقا کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ایک ادارہ جو خود انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، انسان کے بقا کی ناگزیر ضرورت ہے، اس کو ایک تماشے کے لیے کیسے جائز کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے کوئی غلطی کرنی ہے کرے، کوئی انحراف اختیار کرنا ہے کرے، لیکن شادی اور نکاح کا ادارہ خدا کا قائم کیا ہوا ہے، اور یہ بچوں کے لیے قائم کیا گیا، کیا ہی اس لیے گیا ہے قائم۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم سے جب آپ فطرت کی بات کرتے ہیں تو سامنے سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ فطرت کا تقاضا اس کو قرار دے رہے ہیں، عفت ہو، پاکیزگی ہو، رشتہ بنے، خاندان کا ادارہ ہو، نسل انسانی کی بقا ہو، تو آؤ ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے اندر کوئی میلان ہی نہیں رکھا اس خاتون کا، تو اگر فطرت ہی پہ بات کرنی ہے تو فطرت کی سب سے بڑی شہادت اور گواہی تو ہمارا وجود ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ فطرت تو اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم رہتی ہے، البتہ یہ دو چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان اگر اپنے بچپن میں یا ایک زمانے تک انحراف اختیار کر لے تو وہ انحراف اس میں اسارت پیدا کر دیتا ہے، اس کو ایڈکٹ کر دیتا ہے۔ یہ آپ سگریٹ پی کے دیکھ لیں یا آپ شراب پی کے دیکھ لیں، نشے کی چیزیں ہوں، جوا ہو، عورت ہو، جنس کے تقاضوں کا کوئی انحراف ہو، ان سب میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ یہ انسان کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، ایڈکشن پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو بہت متنبع کرنا پڑتا ہے اس معاملے میں کہ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کسی چیز کو گوارا نہیں کیا جائے گا، اس پر کچھ قدغنیں بھی اسی لیے لگانی پڑتی ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ ایک زمانہ اس طرح کے انحراف میں گزار لیں اور خاص طور پر بچپن کے زمانے میں کچھ حوادث پیش آ جائیں تو پھر آدمی یہی محسوس کرتا ہے، اور یہ بات کہ وہ آ کے یہ بات بیان کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہی جانتا ہے یا اس کا پروردگار جانتا ہے۔ لیکن ہمارا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اس طرح کے ایڈکشن کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات یا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اب ہم نے بیماریوں کے بارے میں اور انحرافات کے بارے میں دیکھا ہے کہ یہ بعض اوقات موروثی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو اپنی جڑ ہی سے درست کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی معذوری کے اس درجے میں چلا گیا ہے، جس طرح کہ ہم انسانوں میں جو پاگل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر شفقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کا علاج کراتے ہیں، اس کو یہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ فطرت نے اس کے لیے جسم میں بھی وہ علامتیں قائم کر دی ہیں کہ جو بول بول کر بتا رہی ہیں کہ فطرت کیا ہے۔
یہ بہت اہم نقطہ آپ نے فرمایا۔ اچھا ہم سے بتائیے گا، خود میاں بیوی کے تعلق میں دین جب پاکیزگی چاہتا ہے تو ایام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ رفاقت سے، ملاقات سے منع کر دیا گیا ہے۔ ایک استدلال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے آپ حضرات کا کہ بھائی یہ جو موقع ہے، یہ محل ہے، اس مقصد کے لیے بنا نہیں ہے، اور وہاں پر مثال کے طور پر جنسی تسکین کا سامان کیا جاتا ہے، تو ہم اگر اصل کو ٹھیک کر لیں اور وہاں پر کچھ اس طریقے کے آلات یا کچھ دوائیاں یا کچھ چیزیں ایسی کر لیں کہ جس کے نتیجے میں وہ جو تصور ہے غلاظت کا یا گندگی کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تو اصل ہٹ گئی، تو پھر حکم کیسے قائم رہا؟ ذرا صفائی کر کے کھانا بھی وہیں ڈال کے کھا لیا کریں، بہت معذرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں سوچتے وقت بھی انسان کو گھن آنی چاہیے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ہمارے یہاں بالعموم اس طرح کے تصورات پیش کیے جاتے ہیں اور ابھی بہت بڑھ بھی رہے ہیں۔ ہم سے آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم نے اب تک اس پورے مسئلے کو جو اپروچ کیا ہے ہمارے مذہبی حلقوں میں، اور ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، خود اسلامی ممالک میں، خود وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ چیز پائی جاتی ہے، اس طرح اظہار نہیں ہوتا، مغرب میں ذرا زیادہ اظہار ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج تک اس کو موضوع بنایا ہے حرام اور جس کو کہتے ہیں ممانعت اور وعیدیں اور عذاب کی باتیں سنا کر۔ کیا لگتا ہے آپ کو کیسے دعوت کا موضوع بنائیں، کیا بنائے استدلال ہو، کیا بنیاد ہو؟ آپ نے پیچھے بتائی ہے، لیکن اپروچ کے لحاظ سے کیسے ہمارے مذہبی علماء اس کو ایڈریس کریں تاکہ جو مخاطب ہے وہ اس کو محض کسی مذہبی روایت یا کسی تصور کا ایک اطلاق نہ سمجھے بلکہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکے؟ دعوت کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی آپ دعوت پیش کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مخاطبین کہاں کھڑے ہیں، یعنی اگر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ پر ایمانی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں کوئی صحیح زاویہ نظر نہیں ہے، تو دعوت تو وہاں سے شروع ہوگی نا۔ اس طرح کے فتوے دینے سے تو دعوت نہیں شروع ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی خاص جرم کے بارے میں یا گناہ کے بارے میں یا اچھائی کے بارے میں آپ کو ترغیب دینی ہے تو اس کو اس کے مقصد سے متعلق کر کے بتائیں، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تزکیہ یا پاکیزگی یہ ہمارے دین کی دعوت ہے۔ دعوت ہی یہی ہے کہ لوگوں پاکیزگی اختیار کرو۔ پاکیزگی جس طرح کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، بدن میں بھی پاکیزگی، خور و نوش میں بھی پاکیزگی اور اخلاق میں بھی پاکیزگی۔ تو ہر جبلت کی تسکین ہمیں پاکیزگی کے دائرے میں کرنی ہے، اس چیز کو عام کرنا چاہیے۔ یہ حرام حلال اور اس طرح کے فتاویٰ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دین کی روح کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک حکم بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو حکم میرے لیے ہے، میں اپنے پروردگار کو مانتا ہوں، اگر ماننے والے کو بیان کرنا ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ تمہارے پروردگار نے روکا ہے۔ دعوت جب آپ دیں تو ہدف آپ کا وہ مقصد ہونا چاہیے کہ پاکیزگی کیوں ضروری ہے، پاکیزگی کس طرح انسانیت کا شرف ہے، اور پاکیزگی کا نتیجہ کس طرح آخرت میں فلاح کی صورت میں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے غام صاحب سے استفادہ کیا کہ ہم جنس پرستی کا جو ایک مرض ہے اس میں کیسے ہمیں اپروچ کرنا چاہیے، اور وہ بنیادی حقیقتیں کیا ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔